سورۃ البقرہ کی طرف تھوڑا سا ہم کنسنٹریٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، کہ جس نے طاغوت کے اوپر کفر کیا، طاغوت کا انکار کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف نفرت رکھنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ میں رہنا، کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ٹرم ایک انسان کے دل میں طاغوت کے لیے اگر نہ ہو تب تک اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو ذرا اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں ہم اس آیت کو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اور طاغوت کا بنیادی مطلب ہے سرکشی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے روح جبی تازہ کریں۔ سرکشی کا مطلب ہر وہ کام جو انسان کر رہا ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی حکم پامال وہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی حکم دیا ہے، اس حکم کو قدموں کے تلے رون دے اور اللہ کی حدود کو پامال کر کے اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کرے، اس کو ہم کہیں گے اس نے سرکشی کی۔ جیسے طاغوت آیا ہے بنیادی الفاظ طغیان سے، طغیان کا مطلب ہوتا ہے جب دریا بہہ رہا ہو نا کوئی اپنی باؤنڈری کے اندر اس کو ہم کہیں گے کہ اپنی باؤنڈری کے اندر بہہ رہا ہے، مگر جب دریا کے اندر طغیانی آ جائے، فلیش فلڈ آ جائے، وہ اپنی باؤنڈریز کو کراس کر لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں دریا کے اندر طغیانی آ گئی۔ تو طاغوت مطلب طغیانی سے بنا، اور طغیانی کا مطلب ہے باؤنڈریز پامال کر دینا۔ یہاں پہ طاغوت کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے خلاف، چاہے ایک انڈیویجول ہو وہ بھی طاغوت، چاہے ایک سوسائٹی ہو وہ بھی طاغوت، چاہے تمہارا اکنامیکل سسٹم ہو وہ بھی طاغوت، چاہے تمہارا فیملی سسٹم ہو وہ بھی طاغوت، چاہے تمہاری اسٹیٹ اس پہ مبنی ہو وہ بھی طاغوت۔ ان سب چیزوں سے دل کے اندر کوئی رغبت رکھنا اور ان کو سمجھنا کہ اگر یہ نہ ہو میری زندگی نہیں گزر سکتی، اور ان سے محبت رکھنا، اس کے ساتھ تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سرکشی کے ساتھ اگر آپ اس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کو پروٹیسٹ میں رہنا پڑے گا، ایٹ لیسٹ اس کو ریزسٹ کرنا پڑے گا، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس سے نفرت کرنی پڑے گی، پھر جا کے اللہ پر جو ایمان لائے گا اس نے پھر وہ مضبوط سہارا تھام لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہاں پہ اللہ پر ایمان کو تشبیہ دی گئی ہے وجہہ الی اللہ، جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف موڑ لیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور ہو وہ احسان کرنے والا، اچھے کام کرنے والا، برائی سے روکنے والا، رحم دل۔ تو یہاں سے یکفر بالطاغوت کا جو طاغوت کا کفر کرے گا وہ بندہ کون ہوگا؟ وہ احسان کرنے والا۔ طاغوت بولتا ہے ایکسپلائٹیشن کرو اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ محسنین بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے عدل اور انصاف قائم کرو۔ کوئی انسان جو ہے غلام نہیں ہے، ہر انسان کو غلامی کے طوق سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لے کے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا مشہور وہ ہے نا ان کا واز، جب انہوں نے خلافت کی جو منصب سنبھالا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میرے نزدیک تم میں سے ہر کمزور انسان قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور ہر قوی انسان کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے وہ نہ لے لوں جو اس سے لینے کا حق ہے۔ تو ایک احسان، ایک اچھائی، ایک انسانیت، رحم دلی، اور رحم دلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم کو بھی معاف کیا جائے۔ مجرم کے اوپر اگر تم رحم دلی دکھاؤ گے وہ تو پھر مظلوم کے اوپر ظلم ہو گیا نا۔ ایک ایسا سانپ ہے کہ جو ہر کسی کو کاٹ رہا ہے، اس کے ساتھ رحم دلی مت کی جا سکتی ہے،
اس وقت تو رحم دلی کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ اس سانپ کو راستے سے ہٹایا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو رحم دلی اور احسان کسی وقت تو شفقت اور محبت ہے، اور کسی وقت پھر لاٹھی ہے، کسی وقت پھر تلوار ہے۔ وہ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ابو بکر صدیق کا وہ ذرا قصہ آپ یاد کریے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور ایک غزوے کے اندر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، مطلب بیٹا مشرکین کی سائڈ سے لڑنے آئے تھے، ابو بکر صدیق مومنین کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ تو کافی سال بعد جب وہ بیٹا بھی ایمان لے آیا، اس نے ابو بکر صدیق کو فرمایا، مدینہ میں تب تھے، کہ ابا جان آپ کو پتہ ہے فلانے غزوے میں آپ میری تلوار کی زرد میں آ چکے تھے، مگر میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کے آپ پہ وار نہیں کیا۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی قسم اگر تو میرے زد میں آ گیا ہوتا نا تلوار کی، وہ ایریا آف انفلوئنس جو میری تلوار کا ہے، میں تجھے اللہ کی قسم چھوڑتا نہیں۔ تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ بھی رحم دلی ہی ہے، کیونکہ اس وقت جو کفر تھا وہ انسانیت کو پیس کے اور بتوں کی غلامی میں لا کے اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بنا ہوا تھا، اور دین اسلام اللہ کی غلامی میں لا کے آزاد کر دینا ہر باؤنڈیشن سے انسان کو۔ ان دا لانگ رن یہ ایک رحمت تھی انسانوں کے لیے، اس رحمت کے آڑے جو بھی آتا اس کو راستے سے ہٹانا رحمت ہی تھی، احسان ہی تھا۔ تو وَهُوَ مُحْسِن فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کام جو ہیں ان کا نتیجہ لوٹ کر اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے۔